بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبقت الفاتح لما غلق المغلب الحق وبالحق ابو القاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِ طَيِّبِينَ طَاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمَظْلُومِينَ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَغَاصِبِ حُقُوقِهِمْ وَمُنْكِرِ وِلَایَتِهِمْ وَمَصَائِبِهِمْ أَجْمَعِينَ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم حسین دا احسان جس بندے کو جتنا یاد ہے اتنی بآواز بلند صلوات پڑھو حکم ہے تعمیل ہوگی وعدہ ہی وفا ہو گیا ذکر حسین دے وسیلے نال تو عظیم عزاداراں دی چہرے دی زیارت ہوگی بابا شبر شاہ جی میرا گھر میرا وطن بانی دی حیثیت حاضر ہویا بابا نکی شاہ ہوراں کولو دعا لے کے بابا شبر شاہ جی تھوڑے کولو دعا لے کے مجلس دا آغاز کر رہے ہیں اور میرے بعد ملک پاکستان دی نامور شخصیت ممبر تے تشریف فرمانے نکی شاہ جی دعا کرسو ساڑھے آگے تسی ذاکر گھر لوگ عزادار لوگ بیٹھے ہو ایک بندے دا نا ہی چاہواں تو میرا ٹائم پورا ہو ویسی جی اتنے معتبر عزت علی نام میرے سامنے تشریف فرمانے جی اور ذاکر خطیب ہوئے پڑھدا نہیں ان پڑھایا جاندہ ہے جتنا کہ تسی سن سو تھوڑی محبت اتنا کہ پڑھ سا نہ سن سو سلام دا والا مینوں آمدہ ہے سلام کر کے یا علی وقت ملاقاتاں قرآن مجید کی جو آیت میں آپ کے سامنے تلاوت کرنا چاہتا ہوں بابا شبر شاہ جی 2-4 سیکنڈ نکی شاہ جی میں انہاں دے لینے نے انہاں دے بعد پھر حسین جانے لین جانے تو جو میرے پاس روے قرآن مجید کی جو آیت میں آپ کے سامنے تلاوت کرنا چاہتا ہوں اس آیت کو آپ کے علماء نے آیات متواترہ میں شمار کیا ہے آیات متواترہ چاچو جی قرآن میں ان آیات کو کہتے ہیں کہ مثلا کسی حکم کے لیے کوئی آیت زمین پہ نازل ہوئی ہے بابا نکی شاہ جی تو اس کے فوراً بعد کسی وقفے کے کسی توقف کے کسی ٹھہراؤ کے ایک اور آیت زمین پہ آ جائے اسی آیت کو کہتے ہیں آیات متواترہ بس جی اتنی ساری بات سی تسی بول پہ ہو میں راضی ہو گیا جی نہ بولو تاں بھی راضی کھڑا جی اتنی بات تھی اگلی بات بچے کو بھی یاد ہے بھری پڑی ہے تفسیر آل محمد لکھا ہے آپ کے علماء نے کہ جب انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون والی آیت نازل ہوئی بابا شبر شاہ جی سرکار مصطفیٰ مسجد نبوی کے ممبر پہ بیٹھ کے امت کو ریت کو اپنے صحابہ کو آیت کے ترجمے سے تفسیر سے تشریح سے آگاہ فرما چکے ملنگ سہیں تو چند بندے شبر شاہ جی ہونے نہ بول پونا ہے میں نے پتہ ہے کیونکہ نہ بولنے تو باتیں مہر لگی کوئی نہیں تھوڑی دعا ہی نہیں شبر شاہ جی آیت کا ترجمہ سن کے سمجھ کے چند بندے مسجد نبوی کے کونے میں جا بیٹھے آصف بھائی جو انہوں نے پہلی بات کی ہے نا آپس میں پہلی بات کی ہے اگرچہ بات دشمن علی میں کی ہے لیکن دشمن کے منہ سے بات بڑی اچھی نکل گئی ہے وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر کہتے ہیں یار اگر تو آیت کو مانتے ہیں تو پھر علی کی ولایت واجب ہے سلامت میرے چہرے جوانی میں بسم اللہ کرنا جی وطن ہے میرا گھر ہے جی ہاتھ اچھے جاؤ حیدری کیا بات ہے خدا دی قسم تسی تھوڑے نہیں تسی لکھاں بیٹھے ہو میرے پڑھن نالوں تسا سنیا بہوں سنا اگر تو آیت کو مانتے ہیں تو پھر علی کی ولایت واجب ہے اور اگر آیت کو نہیں مانتے تو پھر قرآن کے منکر ہیں ایک آیت کے منکر تو پورے قرآن کے منکر تو لانتی
جہنمی، انبیاء، مرسلین، خدا، فرشتے ان پہ لعنت کریں گے۔ بابا نکی شاہ جی مجلس کی تقدس کی قسم، اللہ کی وحدانیت کی قسم، رسول کی رسالت کی قسم، اتنی بڑی میں نے قسمیں کھائی ہیں، اب شک کرنے والا جانے اور مولا جانے۔ یہ فیصلہ کر کے وہاں بیٹھے، انہوں نے آپس میں کہا یار کچھ ہو جائے، کچھ ہو جائے، ہم نے علی کی ولایت تسلیم نہیں کرنی۔ اتنی بڑی میں نے قسمیں کھائی ہیں، شک کرنے والا جانے اور مولا جانے۔ جس کا ہاتھ بلند نہ ہو، اللہ کرے وہ ہاتھ شیعہ کا نہ ہو، پھر جو بھی ہے وہ ہمارا مہمان ہے۔ آخر یہ دل برداشتہ ہو گئے، پھیپھڑے کانپنے لگے، دل ابکائیاں لینا شروع ہو گیا۔ ایک دوسرے کو کہتے ہیں، دیکھ کے کہتے ہیں کون سا لوگوں کو پتہ چل جانا ہے کہ ہم نے علی کو مانا یا نہ مانا، بھئی کچھ ہو جائے، ہم سے ولایت علی تسلیم نہیں ہوتی۔ جاجو جی، بابا شبر شاہ جی یہ فیصلہ کر کے وہاں بیٹھے۔ وَنَزِّلُ جِبْرِيلُ عَلَى الْأَرْضِ، فوراً جبریل زمین پہ نازل ہوا۔ اس نے آ کر اپنے ملکوتی ہاتھ محمد کے قدموں پہ رکھے، کہا سرکار اللہ کہہ رہا ہے یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونها واکثرهم الکافرون۔ حبیب یہ جان کے، پہچان کے، سن کے، سمجھ کے پھر علی کو نہیں مانتے، حبیب یہ کافر ہو گئے۔ سلامت ہو میں جی جی تھوڑا دعا میرے واسطے انجنی بابا نکی شاہ جی سن کے، سمجھ کے، دیکھ کے پھر علی کو نہیں مانتے۔ لگتا ہے زور چوکھا لگ گیا ہے، اچھا پریشان نہیں ہونا۔ پھر علی کو نہیں مانتے، یہ کافر ہو گئے ہیں۔ بابا نکی شاہ جی اشارے کی زبان، کلیم عباس مولا دے اچھے اسٹیج سیکٹری مدہ خان ہو، مولا اور عزت دے وے، میرے حق بھی دعا کرے سو۔ اشارے کی زبان پوری دنیا کی زبان ہے۔ شبر شاہ جی جہاں پہ جینس، فارسی، انگلش، عربی نہ ہونا، یوں کرو تو پانی وہ بھی دے دیتے ہیں۔ جو اشارہ سمجھ سکتا ہے جا مولوی سے کہہ دے، لائیو چل رہی ہوگی، ویڈیو بن رہی ہے، کیمرے میں ریکارڈ ہو رہی ہے، تجھے سمجھ نہ بھی آئے، تجھے سمجھ نہ بھی آئے، تیرے دشمن کو سمجھ آ جائے گی۔ میں تیرے عقیدے کی وکالت کر رہا ہوں۔ بابا شبر شاہ جی وکیل چھوٹا ہوئے وڈا ہوئے، تسی وکیل نو فیس تھوڑی دیو بہتی دیو، شاباز تا دیو نا، شاباز ساڑھا حق بن دے جی۔ جا مولوی سے کہہ دے تو میرا کیا بگاڑ سکتا ہے، تو مجھے کافر کہتا ہے، قرآن کسے کافر کہتا ہے؟ تو مجھے کافر کہتا ہے، قرآن کسے کافر کہتا ہے؟ اچھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تک جو کلمہ ہے یہ اسلام کا کلمہ ہے۔ پڑھے لکھے چہرے تشریف فرماؤ، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تک جو کلمہ ہے یہ اسلام کا کلمہ ہے۔ اسلام کا کلمہ ہے ہی اتنا، جو اتنا کلمہ پڑھتا ہے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہے۔ یہ جو اگلا جملہ ہے نا، علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل، جہاں پہ مولوی کو پھانسی آئی ہوئی ہے، ہمیں کافر، مشرک، نصیری، مرتد کہتا ہے، جا کے اسے کہہ دینا یہ اسلام کا کلمہ نہیں، یہ ایمان کا کلمہ ہے۔ جڑے بول سکتے ہو، جڑے بول سکتے ہو، میں بسم اللہ کہہ رہا ہوں، یہ اسلام کا کلمہ نہیں، یہ ایمان کا کلمہ ہے۔ اور جو لا الہ کا منکر ہے بھائی کلیم عباس، وہ اسلام کا دشمن ہے۔ جو لا الہ کا منکر ہے وہ اسلام کا دشمن ہے۔ جو علی ولی اللہ کا منکر ہے وہ ایمان کا دشمن ہے۔ میرا دل ہے ایک دشمن میں آپ کا دکھاؤں، اگر آپ کا موڈ ہوا تو دوسرا دکھاؤں گا، نہیں تو یہیں پہ سلام کر رہا ہوں۔ خندق کا میدان، بابا نکی شاہ جی جنہوں نے خندق دا پتہ ہے انہوں نے چہرے تے مسکراہٹ آ گئی ہے۔ خندق کا میدان، عامر ابن عبد ود، لعنت کرو اس تے بے شمار، اس نے خندق کو عبور کیا، اس نے نیزہ مارا محمد کے خیمے کے سامنے، اس نے کہا کہ مرد میرے مقابلے میں بھیج۔ سرکار مصطفیٰ مسند رحمت سے اٹھے، خیمے کا لڑ ہٹایا، اس کے چہرے پہ نگاہ پڑی۔ حسنین کے نام نے جملہ فرمایا، بچوں کو بھی یاد ہے، اس پہ ماڑی والوں نہ بھی بولو تو خیر ہے، بول پڑو تو احسان ہوگا۔ رسول فرماتے ہیں من لحاظ القلب، کوئی ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے؟ جڑے بول سکتے ہو یار، جڑے بول سکتے ہو بولے سو میرنا، کوئی ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے؟ بھائی کلیم عباس کوئی بھی نہیں اٹھا، صرف علی اٹھے، علی کو بٹھایا۔ اچھا ندو کیا لے جی میرے نال کاوڑے بیٹھے نے، علی کو بٹھایا، توجہ میرے لباس روے جی، علی کو بٹھایا، پھر فرمایا کوئی ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے؟ چاچو جی پھر کوئی نہیں اٹھا، صرف علی اٹھے،
علی کو پھر بٹھایا. تیسری مرتبہ حسنین کے نانا نے پھر فرمایا نجف کے شاہ میری مدد فرما, یہ اتنے سارے مومن عزادار میرے سامنے تشریف فرما ہے, یہاں پہ وہ تشریف فرما ہے جو قدیمی عزادار ہیں, عزادار چہرے میرے سامنے تشریف فرما ہے, ان میں سے 5 بندے ایسے ہوں جو حلالی ترازو پہ تول کے مجھے شاباش دے دے. بابا شبر شاہ جی حلالی ترازو پہ تول کے مجھے شاباش دے دے, میں ان پہ راضی کھڑا ہوں. علامہ سید حافظ رجب البرسی نے اپنی کتاب مشارق الگہوار فی فضائل امیر المومنین میں جو لفظ لکھے ہیں قیامت تک بھی واہ واہ کرو, حافظ رجب البرسی کو تو داد تھوڑی ہے, وہ لکھتے ہیں کہ جو بندے کتے سے نہیں لڑ سکتے وہ علی کا مقابلہ کیسے یا سلامت ہوئے. تھوڑا حجی دعا ہے میرے واسطے, تھوڑا دعا ہے میرے واسطے. میں مشکل لگ رہا جی لکی شاہ جی, تھوڑا دعا میرے, میں مشکل لگ رہا جو بندے کتے سے نہیں لڑ سکتے وہ علی کا مقابلہ کیسے کر. کوئی بھی نہیں اٹھا. اچھا خندق پہلی اور آخری جنگ ہے. غلام اور تیرے واسطے لمحہ کہتے کھڑا آتے ہوں میں نے داد دے تو میں نے سن توجہ میرے پاس. خندق پہلی اور آخری جنگ ہے جہاں مرشد علی پیدل گئے. جنہوں نے سمجھے یار, خندق پہلی اور آخری جنگ ہے جہاں مرشد علی پیدل گئے. اچھا جب میرے مولا گئے نا تو یلانتی عامر نا گھوڑے پہ سوار تھا, گھوڑے پہ سوار تھا. یہ کہتے گھوڑے پہ سوار تھا, دیکھ کے کہتے رج پڑھ بتا تو کون ہے. میرے مرشد علی فرماتے تو نے پہلے کے بھی جنگ لڑی ہے. اس نے کہا ہے میرا نام عامر ابن عبد ود ہے, میں 1000 بندے سے لڑتا ہوں. تو کہتا ہے پہلے کبھی لڑے ہیں. میرے مرشد علی فرماتے ہیں مجھے تو لگتا نہیں لڑی ہے. اس نے کہا وہ کیسے. مولا فرماتے ہیں میں ہوں زمین پہ, تو ہے گھوڑے پہ, اصول حرب ہے, جنگ کا اصول ہے, قانون ہے, پہلے میرے مقابل کھڑا ہو پھر مجھ سے پوچھ میں کون. اچھا یہ لانتی نا غصے کی حالت سے گھوڑے سے اترا, اس نے گھوڑے کی ٹانگ کاٹ دی. جب میرے مولا اس پہ غالب آئے, علی نے اس کا سر بعد میں کاٹا, پہلے اس کی ٹانگ کاٹ کے فرماتے میں عادل امام ہوں, یہ گھوڑے کا بدلہ ہے. کوئی تو سمجھتے بیٹھے ہو یار, کوئی تو سمجھتے بیٹھے ہو. میں مشکل لگ رہا تھا. یہ گھوڑے کا, میں عادل امام ہوں, یہ گھوڑے کا بدلہ ہے. خندق کے میدان میں 70 حملے کیے عامر نے. کتنے حملے کیے؟ 70 حملے کیے عامر نے. ہر حملہ علی نے روکا, ہر حملہ علی نے روکا. آخری حملے پہ میرے مرشد علی نے اس کا نیزہ چھینا, ہوا میں پھینکا. بچے جانتے ہیں یار بات آگے ہے, ہوا میں پھینکا. یہ عامر کہتا ہے خود رکھ لیا ہوتا کیڑی جلدی کریں دا پیا, میں اس تو اور جلدی میں نہیں کر سکتا, خود رکھ لیا ہوتا کہ میں بسم اللہ کے تھوڑی معرفت نو سلام خدا دی قسم, اتنا قیمتی نیزہ نہ میرے پاس رہنے دیا نہ خود رکھا. میرے مرشد علی سے دیکھ کے کہتے ہیں تو صرف مجھ سے لڑ رہا ہے. پچھلے پاس سے اللہ نے جگہ دے میں نہ نہیں چاہتا توجہ میرے لباس رہے نا, اتنا قیمتی نیزہ خود رکھ لیا ہوتا. میرے مولا علی سے دیکھ کے کہتے ہیں تو صرف مجھ سے, میں بسم اللہ کر رہا جی, میں ضرور کرتا ہوں. تو صرف مجھ سے لڑ رہا ہے, تو صرف مجھ سے لڑ, میں تجھ سے لڑ بھی رہا ہوں, 18,000 مخلوقات کو دیکھ بھی رہا ہوں. میں بسم اللہ کر رہا جی. ادھر تو نے مجھ پہ حملہ کیا, ادھر دریائے دجلہ میں مگر مچھ نے مچھلی پہ حملہ کیا, مچھلی نے مجھے مدد کے لیے پکارا. 60 سیکنڈ 1 منٹ کی بابا نکیشہ جی تھوڑے پتر نو سندھی چو داد ملی ہے. اللہ جانے وہ کتنا ٹائم داد دیں دے رہے, میں تو انہوں دس ہی نہیں سکتا. تسی داد نہ دیوے میرے وطن اللہ صرف میں نو دعا دے دیوے. عامر کہتا ہے میں کیسے مانوں. میرے مولا کہتے ہیں دیکھ, پیچھے رہ گئے ہو یار, پیچھے رہ گئے ہو تسی. دیکھ بابا شبر شاہ جی, اس نے دیکھا مچھلی آگے ہے مگر مچھ پیچھے ہے. اس نے پنجہ اٹھایا ہوا ہے کہ مچھلی کو دبوچوں. پیچھے سے پھینکا ہوا مرشد علی کا نیزہ اس کے مغز میں لگا, وہ وہیں پہ فنار ہو گیا. سن لی بات کلیم عباس, یہ بات ان کی سنی ہوئی تھی. اب فیصلہ دو, فیصلہ دو. خندق ہے مدینے, دجلہ ہے عراق میں, ہزاروں میلوں کا فاصلہ.
یہاں جنگ کا شور، وہاں دریا کی لہروں کا شور۔ اب اگر تمہارے اس علاقے کو مولوی یا بندہ تو سے کہے یار تو اپنے بنگلے میں رہتا ہے، اپنی کوٹھی میں رہتا ہے، اتنی اونچی اونچی دیواریں ہیں، دروازے بند ہیں، علی نجف میں رہتا ہے، تو جو علی کو مدد کے لیے پکارتا ہے وہ تیری آواز کو سنے گا کیسے؟ بابا شبر شاہ جی اس کا گریبان پکڑ کے اسے جھنجھوڑ کے کہی حرامی علی کو نہ بھونکا کر، جو تجلا والی مچھلی کی سوچ سن سکتا ہے وہ مومن کی مدد والی آواز کو بھی سن۔ میں مجھ میں لگ رہا جی علی جو دجلہ والی مچھلی کی سوچ سن سکتا ہے۔ اچھا یہ ہے اسلام کا دشمن، یہ ہے اسلام کا دشمن۔ ایک دشمن ہے ایمان کا، وہ بھی دکھاؤں ہے توجہ، ایک حکم ہے تعمیل کریں دا کھڑا، بس لکی شاہ جی تعمیل کریں دا کھڑا۔ یہ ہے اسلام کا دشمن۔ رسول نے فرمایا یہ کتا ہے، کتا کوئی ہے جو اس کتے کا مقابلہ کرے گی؟ کتا یہ ہے، کتا یہ ہے، لیکن کتا بنا نہیں۔ جڑے پہنچ گئے وہ انہوں نے ہاتھ بلند ہو جانے چاہیے تھے یار۔ یہ کتا ہے بابا شبر شاہ جی، لیکن کتا بنا نہیں۔ ملک عراق، شہر کوفہ، مسجد اعظم، ممبر ابی حد، ممبر پہ تیرا اور میرا مرشد علی غنی میں مالت تقسیم کر رہا تھا۔ ایک بندہ مجمع میں کھڑا ہوا، اس نے کہا یا علی آپ عدل سے تقسیم نہیں کرتے، آپ کی تقسیم میں عدالت نہیں ہے۔ علی فرماتے ہیں یہ بھونکا ہے علی کو، یہ ہے ایمان کا دشمن۔ علی فرماتے ہیں نکلو کتے، غازی کی قسم کتا بن گیا۔ جڑے بول سکتے ہو یار، جڑے بول سکتے ہو جی، کتا بن گیا۔ کتا وہ تھا اسلام کا دشمن، یہ ہے ایمان کا دشمن۔ مسجد سے باہر نکلا غلام اور اس کا لباس اڑ گیا، اس کا لباس اڑ گیا، کتے کی شکل میں چلا۔ اچھا بابا شبر شاہ جی وسیب دے بندن، پنڈ دے بندن، ایک نواں کتا شہر چ آ جاوے، ایک نواں کتا شہر چ آ جاوے، میں بسم اللہ کہہ رہا جی شیر علی، جڑے اتنے پرانے کتے ہون دن وہ جڑا اس دا حال کر دن تسی میرے تو بہتر جان دے ہو۔ وہ یہ جیسے چلا، وہ کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا، کسی کے ہاتھ میں سوٹا، کسی کے ہاتھ میں پتھر، کسی کے ہاتھ میں کچھ بندے کتے بھی۔ وہ دیکھو علی کو بھونگا کتا بن گیا، وہ دیکھو علی کو بھونگا کتا بن گیا۔ اچھا اس کی شکل کتوں والی تھی، عقل تو انسانوں والی تھی نا۔ اس نے اپنے گھر کا دروازہ پہچانا کہ اپنے گھر میں جاؤں ان سے تو جان چھوٹے۔ جیسے یہ اپنے گھر میں داخل ہوا، اس کی بیوی بلا تشبیہ روٹی بنا رہی تھی، جیسے اس نے دیکھا یہ گندا کتا میرے گھر میں کہاں سے، یہ لہو لہانگ کتا میرے گھر میں کہاں سے، یہ پلیت کتا میرے گھر میں کہاں سے، بلا تشبیہ اس نے سوٹا اٹھایا، پتھر اٹھایا، جو چیز بھی تھی اس نے اٹھائی، مارنے کا ارادہ کیا۔ پیچھے سے کوفہ کے بندے بولے بیوی نہ مارنا نہ مارنا نہ مارنا، بیوی یہ تیرا شوہر ہے کتا نہیں، یہ تیرا شوہر ہے کتا نہیں۔ دیکھ کے کہتی ہے شوہر ہے میرا، کہیں حرامی علی کو تو نہیں بھونکا۔ میں بسم اللہ تھوڑا ہاتھ دعا جی میرا، میں بسم اللہ کر رہا ہوں، شوہر ہے میرا کہیں حرامی علی کو تو نہیں بھونکا۔ اسی ولایت علی کو بچانے کے لیے زینب 72 بازاروں سے گزری ہے۔ جڑے وطن تے بہ کے بے وطنان مکان دے میں آئیو مجلس نے۔ اور شبر شاہ جی آدھی رات تک نان کی گلیوں میں روتا رہا حسین۔ ایک ایک دروازے پہ جا کے دستک دے کے کہتے ہیں فلاں ابن فلاں جاگ، تو نے میرے نانے کا کلمہ پڑھا ہے، میں اسی محمد کا بیٹا حسین مدینہ چھوڑ رہا ہوں، اکیلا نہیں جا رہا، میرے ساتھ میری بہنیں جا رہی ہے۔ توجہ میرے لئے پاس فضائل اپنی مرضی نال سن، مسائبے بھی توجہ نہ کیتی کر، کہیں دے پاس نہ رات بیٹھا روندہ ہوئے۔ توجہ میرے لئے پاس کرو۔ بابا شبر شاہ جی تھوڑے کو معافی مانگ کے، بابا نکی شاہ جی تھوڑے کو معافی مانگ کے، ڈکھا جملہ آندہ بیاں۔ تہجد کے وقت نانے کی مزار پہ آ کے بیٹھا، دیکھ کے کہتا نانا تیرا حسین مدینہ چھوڑ ہے، نانا گواہ رہنا تیرے بھرے مدینے سے مجھے روکنے کوئی نہیں آ رہا۔ بابا نکی شاہ جی یہ بیویاں گھر سے نکلنے کے قابل تھیں، جس کی ماں کا جنازہ آدھی رات کو اٹھا تھا،
وہ بیوی بازار میں آ گئی، لاشوں کو، کسی شاعر نے بابا نکیشہ جی خوب جملہ کہا ہے، لاشوں کو رسیوں میں جکڑے پھرتے رہو ورنہ سیدانیاں تو گھر سے نکلتے ہی مر گئی۔ جڑے رومن آئے ہو یار ہائے ضرور کر دے میں غریب بندگم بھی۔ بابا نکیشہ جی جب قافلہ تیار ہو گیا نا، جب قافلہ تیار ہو گیا، یہ کو بی بی عالیہ دے ترن تے رومن نہیں آندہ، بے شک لتھی چادر تے نہ روے۔ جب قافلہ تیار ہو گیا، روانیوں کا وقت آیا، حسین نے کہا عباس قافلہ لے کے چلیں۔ مولا تھوڑا انتظار ہے۔ غازی کیوں؟ مولا سارے آگے ہیں، ابھی تک علی کی پردہ دار بیٹی نہیں آئی۔ سننا، جب مدینے سے چلی، آباد کتنی تھی علی کی بیٹی؟ مولا حسین آئے، ایک ہاتھ دروازے پہ رکھا، دوسرا ہاتھ ماتھے پہ رکھ کے کہتے ہیں السلام علیکم یا بنت رسول اللہ، محمد کی بیٹی تجھ پہ حسین کا سلام، السلام علیکم یا بنت علی، علی کی بردادار بیٹی تجھ پہ حسین کا سلام ہو۔ عزت سے سلام کیا، اندر سے جواب آیا علیکہ السلام حسین تجھ پہ زینب کا بھی سلام ہو۔ عزاداروں حسین دے کے کہتا ہے زینب تو کہے تو چلیں، تو کہے تو چلیں، جس نے سارا دن رونا ہے رونے کے لیے یہ جملہ ہی کافی ہے۔ جب حسین نے کہا نا زینب تو کہے تو چلیں، بی بی دیکھ کے کہتی حسین تو کہے تو میں گھر سے باہر آؤں۔ عزاداروں اتنا جملہ کہنا تھا، تڑپ گیا کربلا کا غریب، روتا روتا حسین زمین پہ بیٹھ گیا، دیکھ کے کہتے ہیں مر جاتا حسین میری زندگی میں تو گھر سے باہر نہ آتی۔ زینب مجبوری جو بن گئی ہے، دین جو نانے کا بچانا ہے، دیکھ کے کہتی حسین تو نہ رو میں آ رہی ہوں، تو نہ رو میں آ رہی ہوں۔ عزاداروں بی بی عالیہ کا آنا سننا، حسین نے کعبے کا غلاف اٹھایا، کعبے کا غلاف اٹھائے، یہی جملہ پڑھو نا، حسین نے بی بی عالیہ کے حجرے کا پردہ اٹھایا، سر سے لے کر پاؤں تک ماں کے برقے میں لپٹی ہوئی سیدہ زینب اپنا دایاں ہاتھ باہر نکالا، اکبر نے اپنا کاندھا آگے کیا، بی بی نے اکبر کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، اکبر نے سورہ مزمل کی تلاوت کی، بی بی نے بایاں ہاتھ باہر نکالا، حسن کا یتیم دوڑ کے آیا، قاسم نے اپنا کاندھا آگے کیا، بی بی نے قاسم کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، قاسم نے سورہ دہر کی تلاوت کی، ادھر سیدہ زینب نے اپنا پہلا قدم حجرے سے باہر نکالا، یا اونو محمد نے سروں سے امامے اتارے، ماں کے قدموں کے نشان بھی ڈالے شروع کیے، آگے آگے علم والا غازی ہاتھ میں ننگی تلوار لے کے کہہ رہا تھا الحجاب الحجاب، او فرشتوں نگاہیں جھکاؤ علی کی پردہ دار بیٹیاں۔ اجرکو من اللہ، اجرکو من اللہ، نہیں میرا جی میں دل لے جی میں عطا ہے بھینت برا دی۔ ایک اور جملہ بڑھدا، آگے آگے علم والا غازی ہاتھ میں ننگی تلوار لے کے کہہ رہا تھا الحجاب الحجاب، او فرشتوں نگاہیں جھکاؤ علی کی پردہ دار بیٹیاں۔ چاچا جی عزت بطول دی قسمیں جلے ہوئے دروازے پہ سیدہ زینب آ کے رکی، پیچھے مڑ کے 40 بند دروازوں کو دیکھا، یا بی بی کی بیٹیاں قریب آگے کہتی ہے ماں وہ سامنے بابا عبداللہ آ رہا ہے، بی بی کی عبداللہ کے چہرے میں نگاہ پڑی، دیکھ کے کہتی ہے عبداللہ گواہ رہنا تیرے بھرے گھر سے ایک چادر لے کے جا رہی ہے، عبداللہ دعا کرنا زینب یہ چادر بچا کے لے آئی۔ عزاداروں ابھی بی بی عالیہ اپنے اونٹ کے قریب نہیں پہنچی تھی، اونٹ کے قریب نہیں پہنچی تھی، یہ سخی عباس نے اپنے دونوں گھٹنے زمین پہ ٹیکے، جیسے یوں قاری قرآن کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہے، یوں سخی عباس نے دونوں ہاتھ بلند کیے، آنکھیں بند کر کے کہتا ہے بسم اللہ آقا زادیاں تجھے نوکر سوار کرے۔ بی بی رو کے کہتی ہے اللہ تیرے بازو سلامت رکھے، عباس آج تجھ سے سوار نہیں ہونا۔ ادھر عباس اٹھ رہا تھا، یا علی اکبر بیٹھ رہا تو رو نہ رو تیرے مقدر نصیب دے گلے۔ علی اکبر بیٹھ رہا تھا، دیکھ کے کہتے ہیں مجھے جو 18 سال برقوں میں پالتے رہی آج بیٹا بن کے میں سوار کراؤں۔ بی بی نے کہا اٹھ جا اکبر تجھ سے بھی سوار نہیں ہونا۔ ادھر حسن کا یتیم
لوٹ کے آیا، رو کے کہتا ہے ہوں تو میں یتیم لیکن بیٹا تو حسن کا ہوں، آج حسن بن کے میں سوار کروں۔ بی بی نے کہا قاسم تجھ سے بھی سوار نہیں ہونا۔ ادھر کربلا کا غریب روتا ہوا آیا، دیکھ کے کہتا ہے زینب میں سوار کروں۔ بی بی نے بھائی کے گلے میں باہیں ڈالی، رو کے کہتے حسین آئے تو بھی سوار نہ کرا۔ حسین کہتا ہے پھر کون سوار کرائے؟ بی بی زینب ماتم کر کے کہتی ہے آج وہ سوار کرائے جس نے کل شام کے بازاروں میں اتارنا ہے، آج وہ سوار کرائے جس نے کل شام کے چوکوں میں اتارنا ہے۔ اور عزاداروں اتنا جملہ کہنا تھا، یہ سید الساجدین دیواروں کی آسرے لیتا آیا، رو کے کہتا ہے رستہ دو میں اپنی ماں کو سوار کراؤں، رستہ دو سجاد۔ تحریک کہہ رہی ہے محرم کے چاند میں، سہدانیوں کے بخت اچانک پلٹ گئے۔ تحریک